جس میں حق تعالی نے ارشاد فرمایا کہ مرد ہو یا عورت اگر وہ ایمان اور عمل کے معیار پر پورا اتریں گے تو میری طرف سے انہیں 2 انعامات سے نوازا جائے گا۔ کتنے انعامات سے؟ مرد ہو یا عورت اگر وہ ایمان اور عمل صالح کے معیار پر پورا اتریں گے تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں میری طرف سے 2 انعامات ملیں گے۔ ایک انعام کا تعلق دنیا سے ہے اور دوسرے انعام کا تعلق آخرت سے ہے۔ دنیاوی انعام یہ ہوگا کہ اللہ ایمان اور عمل صالح کا اہتمام کرنے والے کی زندگی کو قابل رشک بنائے گا۔ مثال پیش کرتا ہوں، جیسا کہ اصحاب اہل بیت کی زندگی تا قیامت قابل رشک ہے کہ ایمان اور عمل صالحہ میں ان کے معیار تک پہنچنا کسی اور کے لیے ممکن نہیں، اور آخرت کا انعام اللہ کی طرف سے یہ ہوگا کہ حق تعالی نیک مومن کو اپنا مہمان بنائیں گے اور خود اس کا میزبان بن جائیں گے۔ میں ابھی گزشتہ کل کراچی سے ملتان پہنچا اور ابھی ملتان سے یہاں حاضر ہوا تو میرے میزبان ہمارے حاجی صاحب نے تشریف رکھی عائشہ صاحب، تو وہ باوجود اس کے کہ مجھ سے عمر میں بڑے ہیں، مجھ سے مقام میں بلند ہیں، اکابر کے ساتھی ہیں، مجھے چارپائی پر بٹھایا اور خود زمین پر بیٹھا کہ میزبان پر مہمان کا اکرام حق ہوتا ہے۔ بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آئی کہ جو شخص مومن ہوگا اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوگا اس پر لازم ہوگا کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، حدیث کے الفاظ۔ تو اب میں اس سے اچھا کیا آپ کے سامنے ترجمہ کروں والا نَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ کا کہ اللہ خود میزبان بنے گا اور آپ سب کو اپنا مہمان بنائے گا۔ چنانچہ ایک اور حدیث مجھے یاد آ گئی بڑے عرصے کے بعد کہ جب اہل جنت اللہ کا دیدار فرمائے، یہی جمعہ کا دن ہوگا، فرشتے اس دن کو یوم الجمعہ نہیں کہتے، فرشتے اس دن کو یوم المزید کہتے ہیں کہ جمعہ کا وہ دن ہوگا جب تمام جنتیوں کو اللہ ایک جگہ اکٹھا فرمائیں گے اور حسب مراتب سب کی نشست لگے گی۔ عام جنتی ہوں گے، پھر مقرب بندے ہوں گے اللہ کے، پھر اولیاء ہوں گے، پھر صلحاء ہوں گے، پھر صحابہ ہوں گے، علماء ہوں گے، انبیاء ہوں گے، اور سب سے بلند نشست ہوگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور اس روز حق تعالی، بہت غور سے سنیے گا، اس روز حق تعالی اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان سارے حجابات اور پردے ہٹا کر براہ راست اپنی زیارت کروائیں گے۔ یہ کب ہوگا؟ کون سا دن؟ جمعہ کا دن۔ ایک اور حدیث یاد آ گئی، عام جنتیوں کو اللہ کا دیدار صرف جمعہ کے روز نصیب ہوگا، جبکہ جنت الفردوس میں جانے والے جنتیوں کو روزانہ 2 مرتبہ اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس کا سوال کیا۔ ایک اور حدیث یہ حفظ و ہم کی برکت ہے بھائی، ماشاءاللہ، اللہ اکبر، پرانی پڑی ہوئی چیزیں عجیب کمال کی ہے حضرات، الفاظ بھی یاد آ گئے ہیں۔ ان اللہ یتجلی للناس عامۃ ولابی بکر خاصۃ، اللہ تمام جنتیوں کو اپنا عام دیدار کروائیں گے اور ابو بکر کو اپنا خاص دیدار کروائیں گے۔
دیدار کا کیا مطلب آپ سمجھانے کے لیے عرض کروں. جیسے چودھری کا چاند چمک رہا ہو, سب اس کو دیکھ رہے ہوں, ایک کا دیکھنا دوسرے کے لیے رکاوٹ نہیں بنتا, سب دیکھ رہے چودھری کا چاند ہے. اللہ کی زیارت ہوگی, سارے جنتی ایک ہی وقت میں دیکھ رہے ہوں گے, لذت اٹھا رہے ہوں گے. لیکن اب جب ابو بکر کا وقت آئے گا زیارت کا, تو اللہ سب کی آنکھوں کو نیچے فرمائیں گے ابو بکر اب تو ہے وہ میں. ولی ابھی بکر خاص. تو یوم المزید کیوں کہا جاتا ہے کہ جمعہ کے روز اللہ کی زیارت نصیب ہوگی اور اللہ کے انوارات میں سے جنتیوں کو روشنیاں ملیں گی جس سے ان کے حسن میں مزید اضافہ ہو جائے گا. اس لیے جمعہ کو یوم المزید کہا جاتا ہے. تو اس روز جب اللہ کی زیارت نصیب ہوگی تو جنتی عرض کریں گے, اے اللہ آج تک تو ہم تجھے دیکھے بغیر سجدے کرتے رہے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تو کتنا حسین و جمیل ہے. آج ہم نے تجھے دیکھا تو پتہ چلا کہ سجدے میں اللہ کو یاد کرنے کا کیا مطلب ہوا کرتا تھا. اجازت دیجیے آج ہم آپ کو دیکھ کر آپ کا سجدہ کریں. تعالیٰ فرمائیں نا قد وضعت عنکم مؤونۃ السجود, دنیا میں تمہاری نسبت اور تھی, میں رب تھا تم میرے غلام تھے, آج نسبت بدل گئی ہے. تم مہمان ہو, میں تمہارا میزبان ہوں, اور اچھا میزبان مہمانوں سے کام نہیں لیا کرتا. تو حق تعالیٰ نے فرمایا جو ایمان اور عمل کے معیار کو پورا اتریں گے, دو انعام, ایک دنیا کی کہ ان کی زندگی قابل رشک ہوگی, اور دوسرا اخروی کہ اللہ انہیں اپنا مہمان بنائے. اور دوسری آیت میں حق تعالیٰ نے فرمایا من اعرض عن ذکری, جو میری یاد میں سے غافل ہو گیا, جو میری نعمتوں کی قدر نہیں کرے, اس کے لیے دو عذاب ہوگا, ایک دنیا کا, ایک آخرت کا. دنیا کا عذاب یہ ہوگا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ, وہ زندگی میں بھکاری بن جائے گا. ایٹم بم ہونے کے باوجود گرتا رہے گا, زرعی ملک ہونے کے باوجود قحط کا شکار رہے گا. اس لیے نہیں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں کمی ہوگی, اس لیے نہیں کہ مال و دولت میں کمی ہوگی, اس لیے کہ وہ اپنی زندگی کے ہر قدم پر اپنے رب کو بھلا چکا. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ, اللہ اس کو قابل عبرت بنائے گا. لوگ کہیں گے شکر ہے کہ ہم یہ نہیں. اور آخرت کا کیا انجام ہوگا؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ, حشر کے روز جب قبر سے اٹھایا جائے گا تو آنکھوں سے نابینا ہو چکا. چیخے گا, چلائے گا, ربی لما حشرتنی اعمیٰ, اللہ میں تو دنیا میں اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھتا تھا, آج میری آنکھیں کام کیوں نہیں کر رہی؟ حق تعالیٰ فرمائیں گے کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها فکذالک اليوم تنسی, دنیا میں میری شریعت تیری طرف متوجہ ہوتی تھی, میرا قرآن تجھے اپنے دامن میں لے لینے کے لیے بے قرار ہوتا تھا, میرا محبوب تیرے لیے قربانیاں دے کر آیا تھا, تو نے ان سب کو نظر انداز کر دیا, آج میں نے تجھے نظر انداز کر دیا. تو عزیزان گرامی, اللہ نے ہمیں بڑا سمجھدار بنایا ہے. ہم ڈوبتے ہوئے کاروبار میں انویسٹمنٹ کرنے کے بجائے اس کاروبار سے نکلنے کی فکر میں ہوتے ہیں. کہیں ہمارا روپیہ, ہمارا مال ضائع نہ ہو جائے, یہ تو کاروبار ڈوب رہا ہے, اس میں انویسٹ بھی نہیں کرنا. اور اگر پہلے سے کوئی پلاٹ خریدا ہوا ہے اور سوسائٹی کی قیمتیں نیچے جا رہی ہیں تو ہم ڈیلر سے کہتے ہیں بھائی مہربانی کرو, سستا بیچو, نکالو ہمیں بات. ایسا ہے کہ دنیاوی کاروبار کے معاملے میں تو ہم بہت سمجھدار ہیں, بہت حساس ہیں, لیکن جب آخرت کے بزنس کی بات آتی ہے وہاں ہم کیوں ٹھوکر کھا جاتے ہیں. یاد رکھنا عزیز دوستو, رب العزت نے انویسٹمنٹ کا طریقہ بھی بتایا ہے, سلیقہ بھی بتایا ہے, انویسٹمنٹ بھی بتایا ہے. انویسٹمنٹ ہے ہماری نیکیاں جو کئی ہزار گنا لوٹا کر ہمیں اجر کی صورت میں واپس کی جائیں گی, اور انویسٹمنٹ کا طریقہ ہے محمد رسول اللہ. آپ کروڑوں نیکیاں کر لیں, لیکن اگر رحمت عالم کی اتباع نہیں ہوگی, ایک بھی عند اللہ مقبول نہ ہوگی. ایک چھوٹی سی مثال پیش کرتا ہوں.
تہجد کی نماز میں سنت یہ ہے کہ 2 رکعت کر کے پڑھی جائے۔ کسی روز آپ کو بہت اللہ پر پیار آ گیا اور آپ چاہیں کہ نہیں آج میں 2 رکعت کے بجائے 3 رکعت پڑھ لوں یا 5 رکعت پڑھ لوں یا 7 رکعت پڑھ لوں یا 100 رکعت پڑھ لوں، آپ پڑھتے چلے جائیے، پڑھتے چلی جائیے، سنت کا ثواب آپ کو 2 نہیں ملے گا، 2 کر کے پڑھنے میں ملے گا۔ اسی طرح عزیز دوستو، نماز میں ہمارا دل کرتا ہے ہم 2 کے بجائے 3 سجدے کر دیں، 3 کے بجائے 3000 کر دیں۔ وہ 3000 اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوں گے، 2 اللہ کے ہاں قبول ہوں گے، کیونکہ محمد نے بھی 2 ہی سجدے کر دے۔ عبادات میں اپنی مرضی نہیں چلا سکتے تو معاملات میں کیسے چلا سکتے؟ یاد رکھیے گا عزیز دوستو، میں کہا کرتا ہوں دوستوں سے، اللہ اگر ہمیں کسی اور نبی کی امت میں پیدا کر دیتے، حضرت آدم کی امت میں ہم ہوتے، حضرت نوح کی امت میں ہوتے، حضرت موسیٰ کی امت میں ہوتے، حضرت عیسیٰ کی امت میں ہوتے، حضرت ابراہیم کی امتی بنتے، اسماعیل کی امتی بنتے، تو بھی ہمارے لیے سعادت کی بات تھی۔ لیکن قربان جاؤں اللہ کی رحمت پر، قربان جاؤں اللہ کی ہم سے محبت پر، کہ اللہ نے ہمیں کسی عام نبی کا امتی نہیں بنایا، اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا۔ وہ محبوب جس کو اللہ نے حسن کائنات کا نقطہ انتہا بنایا ہے۔ میں خاص طور پر اپنے نوجوانوں سے یہ بات کرنا چاہوں گا، کسی اور کو آئیڈیل ہم تب بنائیں، کسی اور کو محبوب اس وقت بنائیں، کسی اور کے چہرے کو، اس کے بالوں کو، اس کے لباس کو ہم تب اپنائیں جب ہمارے نبی میں کوئی کمی نظر آئے۔ اللہ نے ہمارے نبی میں کمی رکھی ہی نہیں، بلکہ ان کو اتنا حسین بنایا ہے کہ میں عرض کیا کرتا ہوں، جہاں ساری کائنات کے حسینوں کے حسن کا اختتام ہوتا ہے، وہاں سے محمد عربی کے حسن کا آغاز ہوتا ہے۔ میرے آقا کے حسن کا اختتام کیا ہے؟ کائنات کا کوئی انسان جان ہی نہیں سکتا سوائے رب العالمین کو جانتا۔ اور اس پر ایک واقعہ عرض کرتا ہوں جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنا ہو۔ ایک مشہور صحابی ہیں جن کو شاعر رسول کہا جاتا ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے خاص شاعر تھے، ہمارے آقا کی مدحت جن کا درہ امتیاز تھی، آج بھی ان کی کہی ہوئی نعتیں ہمارے بچے گنگناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ شاید آپ میرا اشارہ سمجھ گئے ہو، حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جن کی مشہور نعت ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدْ الدُّنْيَا۔ بچے پڑھتے ہیں۔ آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حسان ابن ثابت نے اسلام کیسے قبول کیا اور حسان ابن ثابت کی زندگی کی سب سے پہلی نعت کون سی تھی۔ مشرکین مکہ بہت سارا مال اور اسباب، دراہم، دنانیر، سونا، چاندی اور یمن کی چادریں کو لے کر حضرت حسان ابن ثابت کی خدمت میں آئے۔ اس وقت تک حسان مسلمان نہیں ہوئے تھے اور قبول اسلام سے قبل بھی حسان بہت مشہور شاعر تھے۔ آج تک ہماری اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد میں ان کی شاعری پڑھائی جاتی ہے، زمانہ اسلام سے پہلے کی۔ کہنے لگے حسان آپ کے لیے تحائف لے کر آئے ہیں، قبول کیجیے۔ سامنے کا کیوں لے کر آئے ہو؟ وجہ بھی تو بتائیے، کام بھی تو بتائیے، پھر تحفہ قبول کروں گا۔ کہنے لگے کام چھوٹا سا ہے۔ میں کہا بتاؤ تو صحیح۔ وہ مشرکین مکہ کہنے لگے کہ کام یہ ہے کہ آپ نے محمد بن عبداللہ کے خلاف شاعری کرنی ہے، ہم چاہتے ہیں ان کے خلاف ایسے اشعار بناؤ کہ لوگ اس سے محبت نہ کریں، اس سے نفرت کریں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ حسان نے کہا ٹھیک ہے بنا دیتا ہوں، یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، میں ہمیشہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، یہ تو بہت آرام سے کام ہو جائے گا۔ لیکن ایک بات میری سن لو، وہ محمد جو ہے وہ ہمسایہ تمہارا ہے، پڑوسی تمہارا ہے، رشتہ دار تمہارا ہے، قبیلہ تمہارا ہے، تم نے اس کو اچھی طرح دیکھا ہے، ایک مہربانی کرو، اس میں کوئی عیب یا کمی ہو تو مجھے بتا کے دو۔ تم بتاؤ گے نا، کوئی عیب، کوئی کمی، کوئی نقص، کوئی کمزوری،
تو پھر میں اس کو بنیاد بنا کر شاعری کی عمارت تعمیر کروں گا، وہ میرا کام ہے۔ تو غور سے سننا چاہیے کہ روشن نبیوں، وہ مشرکین مکہ کہنے لگے حسان 40 سال ہو گئے عبداللہ کے یتیم کو دیکھتے ہوئے، لات اور عزا کی قسم آج تک محمد میں کوئی عیب نظر ہی نہیں آتا۔ ہم لوگ پتہ نہیں کس کس کی زندگیاں بنائے پھرتے ہیں، جن میں کسی جانی دشمن کو بھی عیب نظر نہ آ سکا۔ ہمیں نہ ان کا چہرہ اچھا لگ رہا ہے، نہ ان کا لباس اچھا لگ رہا ہے، نہ ان کی تجارت کے اصول پسند آ رہے ہیں، نہ ان کی خوشی غمی کی تعلیمات پسند آ رہے ہیں۔ حسان نے کہا اچھی بات ہے، پھر اب میں کیسے شاعری کروں؟ انہوں نے کہا ہم آپ کو اور بھی انعام دیں گے، عیب بھی آپ خود تلاش کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد رکھنا یہ تب کی بات ہے جب حسان مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ کہنے لگے اچھا وہ مجھے کہاں ملیں گے؟ مشرکین مکہ نے کہا وہ فلاں راستہ ہے، روزانہ وہاں سے گزرتے ہیں، وہاں بیٹھ جانا، وہ تمہارے سامنے سے گزریں گے تو کوئی نہ کوئی عیب تمہیں نظر آ ہی جائے گا نا۔ کہا بہت اچھی بات ہے۔ حسان ابن ثابت اس راستے میں جا کر بیٹھ گئے جہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزرنا تھا، اور نگاہوں میں تنقید لے کر بیٹھے کہ ابھی محمد گزرے گا، دیکھوں گا اس کی چال کیسی ہے، اس کے رخسار کیسے ہیں، اس کے بال کیسے ہیں، اس کا جسم کیسا ہے، قد و قامت کیسی ہے، اس کی نگاہ کیسی ہے، کہیں نہ کہیں تو کوئی نہ کوئی عیب نظر آئے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری؟ بیٹھے حسان انتظار کر رہے ہیں کہ اتنا میں آمنہ کا لال آ گیا، وہ شہنشاہ جمال آ گیا، وہ بادشاہ خوش حساب آ گیا، وہ ذات آ گئی جس سے زیادہ خوبصورت اللہ نے کسی کو بنایا نہیں، وہ ذات آئی کہ جس کے چمکتے چہرے سے چاند بھی روشنی حاصل کرتا ہوا نظر آتا ہے، وہ محبوب آ گیا کہ سورج بھی اس کے سامنے شرماتا نظر آتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بس اس راستے سے گزر کر چلے گئے، نہ حسان سے بات کی، نہ حسان کو دیکھا، بس ان کو گزرتے دیکھ کر حسان اپنا دل ہار کر محمد کے قدموں میں لگا۔ ہمیں اپنے محبوب کا چہرہ پسند آئے، وہاں سے اٹھے، سارا سامان ہیرے موتی جواہرات اٹھائے، ان کو ایک گٹھڑی میں بند کیا اور کمر پر لٹکایا، اور سیدھا مشرکین مکہ کے پاس جا کر کہنے لگے کم بختو، کتنے نادان ہو تم، ابلیس کے غلام ہو تم، مجھے اس ذات میں عیب ڈھونڈنے پر لگایا جس میں عیب ہونا تو دور کی بات ہے، عیب اس کے قریب سے بھی نہیں گزرا ہے۔ اور پھر وہ نام پڑے فرمایا وَإِذَا رَأَيْتُ أَنْوَارُهُ سَطَعَتْ وَإِذَا رَأَيْتُ أَنْوَارُهُ سَطَعَتْ وَضَعْتُ مِنْ خِيفَتِي كَفِّي عَلَى بَصَرِي خَوْفًا عَلَى بَصَرِي مِنْ حُسْنِ صُورَتِهِ فلست أنظره إلا على قدره فروح من النور في جسم من القمر كحلية نسجت بالأنجم الزهري۔ حسان کہنے لگے اس ذات کے بارے میں تمہیں کیا بناؤں جس کو دیکھ کر مجھے یوں لگتا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند سنہرا لباس پہن کر فرش زمین پر چلتا پھرتا نظر آتا ہو۔ حسان کہنے لگے اس ذات کے بارے میں کیا عیب تلاش کروں جس میں میرے رب نے عیب رکھا ہی نہیں۔ کتنے نادان ہو تم، عقل کے غلام ہو تم، شیطان کے پجاری ہو تم، اس محمد سے نفرت سکھا رہے ہو جس کا حق بنتا ہے کہ ساری کائنات اس کی دیوانی بن جائے۔ مشرکین
مکہ کہنے لگے حسان تمہیں کیا ہو گیا؟ ہم نے تو تمہیں کلام بنانے بھیجا تھا، کسی اور کام کے لیے بھیجا تھا، یہ کیا انقلاب آ گیا؟ حسان کہنے لگے تم نے مجھے کلام بنانے بھیجا، رب نے میرا کام بنا دیا، تم سب گواہ ہو جاؤ، میں تم سب کو گواہ بنا کر اعلان کرتا ہوں اشہد ان محمد رسول اللہ۔ آج کے بعد حسان کی جان بھی محمد کے لیے ہے، حسان کا کلام بھی محمد کے لیے ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا حسین بنایا اپنے محبوب کو عزیز دوستو۔ یوں تو اللہ نے ہر نبی کو حسن و جمال عطا فرمایا، لیکن رب کعبہ کی قسم جیسے میرے آقا انبیاء کے نماز میں امام بنے ہیں، ایمان میں امام ہیں، بالکل اسی طرح حسن و جمال میں بھی امام ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جبرائیل نے گواہی دے دی تھی، فرمایا کلمت مشارق الارض ومغاربها، جبرائیل نے عرض کیا میں نے کرۂ ارض کا کونا کونا چھان مارا ہے، مشرق بھی گیا ہوں، مغرب بھی دیکھ کے آیا ہوں، شمال کے بھی چکر لگائے، جنوب بھی گھوم کے آیا ہوں، سارے انبیاء کی زیارت کی، آدم سے رحمت عالم تک تمام انبیاء رسول کے حسن و جمال کو دیکھے بیٹھا ہوں۔ میں نے آدم کی توبہ بھی دیکھی، میں نے نوح کی دعوت بھی دیکھی، میں نے موسیٰ کا جلال بھی دیکھا، میں نے یوسف کا جمال بھی دیکھا، میں نے عیسیٰ کا زہد و تقویٰ بھی دیکھا، میں نے ایوب کا صبر بھی دیکھا، میں نے سلیمان کی تاثیر بھی دیکھی۔ تمام انبیاء رسول کو دیکھنے کے بعد جبرائیل کہہ رہے ہیں مجھے پیدا کرنے والے رب کی قسم لم ارى احدا احسن اجمل انور من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے محمد سے زیادہ کسی کو حسین نہیں دیکھا، جس کے حسن سے جبرائیل بھی انسپائر ہوا ہے۔ پتہ نہیں ہمیں کیا ہو رہا ہے، جن کے بارے میں نے شاید آپ کو پہلے بھی کسی موقع پر سنایا تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کے حسن و جمال کا نقشہ کھینچا، فرمایا رأسه من البركة وصدره من الرحمة ورجلاه من الاستقامة ويداه من السخاوة وقلبه من الإيمان وشفتاه من الحمد ولسانه من الذكر وعيناه من الحياء ووجهه من الرضا۔ ہمارا جسم بھی اللہ کی نعمت ہے، ہمارا نظام تنفس بھی اللہ کی نعمت ہے، آکسیجن، کاربن ڈائی آکسائڈ، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن رب کعبہ کی قسم محمد جیسی نعمت کوئی نہیں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اللہ نے میرے محبوب کے سر اقدس کو برکتوں کا استعارہ بنایا، محبوب کے سینے کو رحمتوں کا خزینہ بنایا، رحمتوں کا خزینہ۔ لیا کے روشن نبی ہم روزانہ دیکھتے ہیں کسی کو تھوڑا سا مال مل جائے مغرور ہو جاتا ہے، تھوڑی سی شہرت مل جائے متکبر ہو جاتا ہے، کوئی ایم پی اے بن جائے، ایم ایل اے بن جائے، وزیر بن جائے تو مزاج ہی قابو نہیں آتے، کوئی ورکر دوڑتا ہوا آئے تو گاڑی کا شیشہ اوپر کر دیتے ہیں، کسی سے ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے، کوئی ملنے کے لیے آ جائے تو گھر میں موجود چوکیدار سے کہہ دیتے ہیں صاحب گھر پر میں۔ یہ ہمارا سب ہے، اور قربان جاؤں آمنہ کے لال قربان جاؤں عبداللہ کے یتیم پر، جس کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ انگلی اٹھائے تو چاند ٹکڑے ہوتا ہوا نظر آتا ہے، جن کی بلندی کا یہ عالم ہے کہ سر جھکائے تو وہی کے پھول جھڑتے ہوئے نظر آتے ہیں،
جن کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ ان کی لباس کی اداؤں کو اللہ نے قرآن کی آیات بنایا ہے، جن کی عظمت کا یہ عالم کہ سدرۃ المنتہا پر سید الملائک جبرائیل کے قدم رکتے نظر آتے ہیں اور محمد کے قدم آگے بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، جن کی عظمت کا یہ عالم کہ جس شہر میں چلتے پھرتے ہیں اللہ اس کے در و دیوار کو عرش اللہ پر یاد کرتا ہے، جن کی عظمت کا یہ عالم کہ جنت کی چابی ان کے ہاتھ میں تھمائی گئی، جن کی عظمت کا یہ عالم کہ دنیا اور آخرت کی عزتیں ان کے قدموں میں رکھ دی گئی، جن کی عظمت کا یہ عالم کہ چادر اوڑھ کر آ جائے تو قرآن کی آیت بن جائے، کمبل اوڑھ کر آ جائے تو قرآن کی آیت بن جائے، جن کی عظمت کا یہ عالم کہ ساری کائنات کو اللہ نے بائی آرڈر بنایا ہے، بس محمد ہے جس کو اللہ نے بائی چوائس بنایا ہے، جن کی عظمت کا یہ عالم کہ کائنات کا ذرہ ذرہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے خوش ہو جائے اور اللہ چاہتا ہے محمد خوش ہو جائے، جن کی عظمت کا یہ عالم کہ تمام انبیاء پر جنت میں داخلہ منائے جب تک محمد جنت میں نہ داخل ہو جائے، ان الجنت لحرمت علی الانبیاء حتی تدخلها، حتی اللہ نے فرمایا میرے محبوب جنت میں تمام انبیاء بھی نہیں جا سکتے جب تک تیرے قدم نہ جنت میں نہ جائے، جن کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ یتیم کی حیثیت سے دنیا میں آئے اپنے والد عبداللہ کا دیدار بھی نہ کر سکے ہیں، 6 سال کی عمر میں اپنی والدہ کے سائے شفقت سے بھی محروم ہوئے ہیں، 8 سال کی عمر میں دادا بھی رخصت ہو گئے، لیکن عظمت کا یہ عالم کہ یتیم کی حیثیت سے دنیا میں آنے والا شب معراج مسجد اقصی میں تمام انبیاء موجود ہیں، ہم تعالیٰ فرما رہے ہیں آدم سے عیسیٰ سارے نبی صف میں آ جائیں، فَلْيَتَقَدَّمْ يَا محمد، سب مقتدی بنیں گے اور محمد سارے نبیوں کا امام بنے گا، عظمت کا یہ عالم، لیکن قربان جاؤ اپنے محبوب، میرے ماں باپ قربان، میری اولاد قربان، ساری کائنات قربان، عظمت کی بلندیوں پر ہونے کے باوجود غرور اور تکبر محمد کو چھو کر بھی نہیں گزرا ہے، ان کی چال بتائی گئی، یمشی تکبراً، بادشاہوں کی طرح کندھے چوڑے کر کے سینہ پھلا کے قدم نہیں رکھتے تھے، غلاموں کی طرح عز و انکسار سے قدم زمین پر رکھ کر چلا کرتے تھے، تواضع کا یہ عالم، ساری ساری رات رحمت عالم آنسو بہایا کرتے ہیں، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں راتیں تھک جایا کرتی تھی محمد نہیں تھکتے تھے، اندھیرے ہار جایا کرتے تھے محمد نہیں ہارتے تھے، فرماتی ہیں ایک رات بڑی عجیب ادا میرے سامنے آئی، میرے آقا نے نماز کی نیت باندھ لی، میں نے سوچا تھوڑا سا تلاوت کر کے رکوع فرما لیں گے، لیکن ان کی تلاوت بڑھتی چلی گئی، گھنٹوں پر گھنٹے گزرتے چلے گئے، رات کی تنہائیاں ہمگیر ہوتی چلی گئی، رات کے سناٹے میں پوری کائنات کو اپنی آغوش میں لے لیا، لیکن محمد کے ہونٹوں پر قرآن کی تلاوت چل رہی ہے، سیدہ فرماتی ہے میں نے سامنے سے آ کر اپنے محبوب کے چہرے کو دیکھا تو میں نے دیکھا میرے محبوب کا رو رو کر داڑھی بھی تربتر ہے، آنکھیں بھی سرخ ہو گئی، فرماتی ہیں میری نظر گریبان پر گئی تو گریبان بھی آنسوں سے تربتر نظر آئے، پھر میری نظر ان کے قدم مبارک پر گئی، حتی تفرمت قدما، فرماتی ہیں میرے نبی کے پاؤں بھی کھڑے کھڑے سوج گئے، پنڈلیاں متورم ہو گئی، پھر فرماتی ہیں میں نے سوچا ذرا کان لگا کر سنوں تو صحیح ہے میرے آقا کیا تلاوت فرما رہے ہیں، کیوں اتنا کریا وزاری فرما رہے ہیں، کیوں اتنے اشک بہا رہے ہیں، کیوں اتنے روتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ سینے سے ہڈیاں کے ابلنے کی آواز آ رہی ہے، جسم مبارک پر لرزہ اور کپکپی آ رہی ہے، فرماتی ہے میں نے کان لگا کر
سنا، ذرا سنو تو صحیح کیا تلاوت فرما رہے ہیں. فرماتی ہیں سورہ بقرہ کی تلاوت نہیں، سورہ آل عمران کی تلاوت نہیں، سورہ رحمان کی تلاوت نہیں، سورہ یاسین کی تلاوت نہیں. فرماتی ہیں کہ آیت من القرآن کل لیلہ، ساری رات میرے نبی نے بس ایک آیت پڑھتے ہوئے گزار دی. آنسوں کی برسات ہے، ایسے آنسو گر رہے تھے جیسے ساون کی جھڑی لگی ہوئی ہو، کوئی وقفہ نہیں، کوئی تھکن کے آثار نہیں. ساری رات میرے آقا نے اللہ کے سامنے بس ایک ہی آیت تلاوت فرمائی. فرماتی ہیں ان تعذبهم فإنهم عباد الہ العالمین، اگر تو میری امت کے گناہگاروں کو سزا دینے لگے تو مجھے کوئی نہیں روک سکتا، تیرے اپنے بندے ہیں جو چاہے کر لے. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، لیکن میں جو تیرا معبود ہو کر تیرے سامنے آنسو بہا رہا ہوں، راتیں تھک رہی ہیں، محمد نہیں تھک رہا. اگر تم میرے آنسوؤں کو پسند فرما، اگر تم میری عاجزی کی قیمت لگا، اگر تم میری تواضع کو قبول فرما، تو میری گزارش یہ ہے کہ میری امت کو عذاب نہ دینا، ان کو معاف کر کے میرے ساتھ جنت میں بھیج دینا. سیدہ فرماتی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، لما رأيت من النبي صلی اللہ علیہ وسلم طیب نفس، ایک روز میں نے دیکھا میرے آقا تہجد کے وقت میں مجھے مسکراتے ہوئے نظر آتے. حالانکہ وہ وقت تو عام طور پر آنسو بہانے کا ہوتا ہے، ہمیں بھی اللہ توفیق دے تہجد میں تو ہم کوشش کرتے ہیں زور زور لگا کے کوئی ایک آدھا آنسو نکل لیا جائے. ان آنسوؤں کو حقیر نہ جانا کرو، یاد رکھنا. میں کہا کرتا ہوں دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کی کوئی حکومت، دنیا کی کوئی شخصیت اللہ سے اس کا فیصلہ تبدیل نہیں کروا سکتی. بس آپ کا آنسو ہے جو اس کے فیصلوں کو بدل دیتا ہے. دنیا والے کہتے ہیں تم سے غلطی ہو تو صحیح نظر، ہم تمہارے اگلے پچھلے حساب برابر کریں گے، اور تمہارا رب کہتا ہے کوئی نیکی کر کے لاؤ تو صحیح نہ، اگلے پچھلے گناہ معاف کرو. فرماتی ہے لما رأيت من النبي صلی اللہ علیہ وسلم طیب نفس، میں نے دیکھا ایک روز میرے آقا مجھے مسکراتے ہوئے نظر آئے. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میرے دل نے گواہی دی آج محمد فرش پہ خوش ہے تو رب محمد عرش پہ خوش ہوگا. مناسب موقع ہے کچھ آج ڈیمانڈ کر لوں، کوئی مطالبہ منوا لوں، کوئی بات پوری کروا لوں. تو عرض کے اللہ کے محبوب آج آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں. رحمت عالم نے فرمایا بولو عائشہ کیا کہنا چاہتی ہے. تو عزیز دوستو ہماری والدہ محترمہ نے سونے کی چوڑیاں نہیں مانگی، کنگن نہیں مانگی، جیولری نہیں مانگی، لباس کا سوال نہیں کیا، کوئی رقبہ اپنے نام نہیں کروایا، کوئی جائیداد میں حصہ نہیں مانگا. سیدہ عائشہ عرض کرنے لگی ادعو اللہ لی یا رسول اللہ، الہ العالمین سے میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے جنت میں آپ کا ساتھی بنا. رحمت عالم نے ہاتھ اٹھا دیا ہے، وہ تو غیروں کے لیے دعائیں کرتا چلا گیا، اپنوں کو کیسے معلوم ہے. فرمایا اللہم اغفر لی عائشہ. لیا والوں کتنے نادان ہیں وہ لوگ جس ماں کے لیے آپ رحمت عالم دعا کرتے جا رہے ہیں اسی ماں پر بدفرمانی کرتے ہیں. کتنے نالائق ہیں وہ لوگ جن کی عظمت کے قصیدے قرآن سنا رہا ہے، تمہاری زبان پر ان کی تعریف کے الفاظ جاری نہیں ہوتے. رحمت عالم نے فرمایا اللہم اغفر لی عائشہ ما تقدمت من ذنبها وما تأخرت. الہ العالمین میری دعا قبول فرما، میری التجا قبول فرما، اور میری عائشہ کی مغفرت فرما کر اسے جنت میں میری رفاقت عطا فرما. حضرت عائشہ بڑی خوش ہوئی، فضحکت حتی سقطت رأسها فی حجرها. ام عائشہ فرماتی ہیں جیسے بچے ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو جاتے، بے قابو ہو جاتے، میں ہنستے ہنستے خوشی سے نہال ہو جاتا.
رحمت عالم نے بڑے پیار کی نظر سے دیکھا، وہ فرمایا ایسر کی دعا کی یا عائشہ، عائشہ تجھے میری دعا سے خوشی ہو رہی ہے؟ سیدنا رضی اللہ کے معبود کیوں نہ خوش ہوں، دعا کرنے والا رسول اللہ ہے، قبول کرنے والا اللہ ہے، مقبولیت کا موقع تھا، اتنی خوبصورت اور عظیم دعا، میری تو بات بن گئی نا۔ جس کو بھلائے بیٹھے ہو عزیز دوستو، جس کی سنت آج ہمیں اچھی نہیں لگتی، ذرا دل تھام کے سنو تو صحیح انہوں نے کیا کہا۔ انہوں نے فرمایا واللہ انہا لدعوتی لامتی فی کل صلاۃ، عائشہ جو دعا تم نے مجھ سے کہلوا کے ایک دفعہ کروائی ہے، مجھے رب کی قسم ہے اپنی امت کے لیے ہر نماز میں اللہ سے یہی دعا کروں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس پر کبھی کبھی شکرانے کے نوافل پڑھا کرو کہ اللہ نے محمد کو حکم دیا۔ بخاری کی روایت ہے، میں سنایا کرتا ہوں اور میں اپنے علماء کے حلقے میں کہتا ہوں، ہوگا مان جسے ہوگا اپنے سجدوں پر مجھے کوئی نہیں۔ لوگوں کو ہوگا مان اپنے حج پر، اپنے عمرے پر، کہ ہمارا حج ہمیں جنت دلوائے گا، ہمارا عمرہ ہمیں جنت دلوائے گا، ہمارا روزہ ہمیں جنت دلوائے گا، ہمارا حافظ بچہ ہمیں جنت دلوائے گا۔ رب العزت کی قسم نہ مجھے اپنے کسی سجدے پر مان ہے، نہ اپنے عمرے پر مان ہے، نہ اپنے حج پر مان ہے، مجھے تو بخاری کی اس روایت پر مان ہے کہ اگر مجھے جنت ملی تو رحمت عالم کی اس حدیث کی وجہ سے ملی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان لکل نبی دعوۃ، کتاب الادعیہ میں ہے، میں حوالہ دے کے جا رہا ہوں ساتھ میں، کمزور بات نہیں کر رہا۔ رحمت عالم نے فرمایا میرے صحابہ آج میں تمہیں ایک خاص بات نہ بتاؤں، میں نے آج تک نہیں بتائی۔ صحابہ نے اس کے ارشاد فرمایا ہم تنگوش ہیں۔ رحمت عالم نے فرمایا اللہ نے اپنے ہر نبی اور رسول کو ایک اسپیشل دعا دی تھی، ایک خاص دعا دی تھی، جیسے ہی نبی وہ دعا کرتے تھے اللہ فوراً قبول فرماتا تھا۔ کسی نبی نے اولاد منگوا لی، کسی نبی نے امت سے عذاب ہٹوا لیا، کسی نے توبہ قبول کروا لی، کسی نے شکم مانی سے رہائی حاصل کر لی، کسی نے آپ کو گلزار بنا دیا۔ قد دعا بها فاستجیب، ہر نبی نے اپنی اسپیشل دعا استعمال کر لی اور اللہ نے قبول بھی۔ صحابہ نے نگاہ اٹھا کے دیکھا اپنے محبوب کو، عرض کیا اللہ کے نبی ہمیں نہیں پتا آدم نے اس دعا سے کیا مانگا، نوح نے اس دعا سے کیا مانگا، موسیٰ نے اس دعا سے کیا مانگا، یوسف نے کیا مانگا، یونس نے کیا مانگا، یوشع نے کیا مانگا، اے اللہ کے رسول ہمیں یہ بتاؤ اس اسپیشل دعا سے محمد نے کیا مانگا۔ ہمیں پتا تو چلے کہ وہ جو اللہ کا اسپیشل گفٹ تھا، جو رد ہونا تو دور کی بات ہے، مؤخر بھی نہیں ہوتا، لیٹ بھی نہیں ہوتا، آپ نے کیا مانگا اس سے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے آج تک وہ دعا استعمال نہیں کی، میں نے اس کو سنبھال کے اپنے سینے سے لگا کے رکھا۔ صحابہ نے عرض کیا کیوں اللہ کے رسول، آپ کی زندگی میں کوئی موقع ایسا نہیں آیا جب آپ کا دل کرتا ہو آج وہ دعا استعمال کر کے اللہ سے منگوا لوں کچھ؟ رحمت عالم نے فرمایا بڑے موقع آئے میری زندگی میں جب میری سمیہ کو چوٹ کے 2 ٹکڑے کیا گیا، جب میرے بلال کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جاتا تھا، میرا دل کرتا تھا آج وہ اسپیشل دعا استعمال کروں۔ جب مجھے مکہ سے ہجرت کرنی پڑی، جب طائف کے سفر میں مجھے پتھر پڑے تھے، جب احد کے میدان پر میرے دانت شہید ہوئے تھے، جب میرے چچا حمزہ کی لاش کے 11 ٹکڑے ہو گئے تھے، تو جب میری بیٹیوں کو طلاق ہو گئی، جب مجھے بتایا گیا کہ میرا آخری بیٹا سیدنا ابراہیم دنیا چھوڑنے لگا ہے، 1.5 سال کا بچہ تھا، میں جلدی سے اپنے گھر گیا تو میں نے دیکھا میرا بچہ تو آخری سانسیں لے رہا ہے، میں نے اس کو اپنے سینے سے لگایا، اللہ نے اس کی روح قبض کر لی تو اس کی ماں تڑپ کے باہر آئی اور کہنے لگی اللہ کے رسول وہ اسپیشل دعا استعمال کرو۔
ہمارا بچہ تھا آخری پتہ نہیں اور ملے نہ ملے، اللہ سے دعا کرو نا اللہ ابراہیم کو واپس زندہ کر دے۔ رحمت عالم نے فرمایا میں نے اس موقع پر بھی وہ دعا استعمال کی، میں نے اپنے سینے سے لگا کے رکھی۔ تو صحابہ کے رزق کے اللہ کے محبوب کب استعمال کریں گے؟ کون سا وہ موقع ہوگا جب آپ وہ اسپیشل اللہ کا گفٹ استعمال کر کے اللہ سے قبول کروائیں گے جلدی جلدی؟ تو رحمت عالم نے فرمایا نہیں استعمال کروں گا اپنی زندگی، سنبھال کے رکھوں گا، جب قیامت کا دن ہوگا فجعلت دعوتی شفاعۃ لامتی یوم القیامہ، جب اللہ میری کسی گناہ گار امتی کو کہیں گے جاؤ جہنم میں چلے جاؤ، اور فرشتے اس کو کھینچ کے لے جا رہے ہوں گے، اور وہ چیخ رہا ہوگا، چلا رہا ہوگا، اس روز محمد ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہے اور کہے گا یا اللہ تیرا دیا ہوا تحفہ میں نے دنیا میں استعمال نہیں کیا تھا، آج کرنا چاہتا ہوں، میری ساری امت کو جہنم سے بچا کر میرے ساتھ جنت میں داخل فرما۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے اتنے آنسو نہیں بہائے ہوں گے جتنا ہمارے نبی نے ہمارے لیے آنسو بہائے۔ علماء فرماتے ہیں 23 سالہ نبوت کے دور میں کوئی دن یا رات ایسا نہیں گزرا جب ہمارے آقا نے اللہم اغفر لامتی کی دعا کی۔ کس کو چھوڑے بیٹھے ہیں؟ ابھی ہم کہتے ہیں فلاں جماعت آئے گی، فلاں سیاسی جماعت آئے گی، فلاں شخصیت آئے گی، ملک کے حالات ایسے ٹھیک ہو جائیں گے، نہیں ٹھیک ہو گئے۔ آپ نے یہ ملک اللہ نے یہ ملک ہمیں عطا فرمایا لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر، محمد رسول اللہ کی بنیاد پر۔ وہ اگر ٹھیک بھی ہوگا تو اللہ کے کرم سے ٹھیک ہوگا، محمد کی غلامی سے ٹھیک ہوگا۔ ہم لوگوں نے جھوٹا وعدہ کیا تھا کیا اللہ سے؟ کیا ہم لوگ جھوٹے ہیں؟ ہمارے آباء و اجداد نے اس ملک کے لیے جو قربانیاں دی تھی وہ سب دھوکہ تھا کیا؟ انہوں نے تو اللہ سے وعدہ کر کے جان دی تھی کہ یہ ٹکڑا یہ خطہ عظیم اس لیے دے رہے ہیں کہ اس کو پاک بنائیں گے۔ نام کیا رکھا تھا اس کا؟ یہ جھوٹ سے پاک ہو جائے گا، یہ رشوت سے پاک ہوگا، یہ بہنوں کے جائیداد میں حق کھانے سے پاک ہو جائے گا، یہ زنا سے شراب سے پاک ہوگا، یہ تہمت اور الزام لگانے سے پاک ہوگا، یہ جج اگر اپنا قلم بیچ رہے تو پاک ہوگا، وکیل اگر فیس کے لیے جھوٹے کیس لڑ رہے تو یہ پاک ہوگا۔ اور کیا ہمارا ملک ترقی کرے گا؟ اللہ فرمائیں گے تم نے جھوٹا وعدہ کیا مجھ سے، تم کہتے تھے پاک بنائیں گے اس ملک، کیوں نہیں پاک بناتے؟ ہماری بگڑی اس وقت تک نہیں بنے گی جب تک ہم رحمت عالم کی عملی غلامی نہیں کریں گے، نعروں والی نہیں، نعروں والی غلامی یہ اللہ کو قبول نہیں ہے۔ اگر چند نعرے لگا لیں، میں نے شاید آپ کو پچھلی ملاقات جو ہماری پچھلے سال ربیع الاول میں ہوئی تھی، میں نے آپ کو شریعت کے 4 اصول بتائے تھے، اگر آپ میں سے کسی کو یاد ہو۔ نماز کس وقت پڑھنی؟ نماز کس وقت پڑھنی؟ سوا 2 نماز ہے۔ میں اپنی گفتگو کے حصے میں وہی 4 اصول آپ کو دوبارہ یاد کروا دیتا ہوں کہ اگر ان 4 اصولوں کو آپ امام بنا کر چلیں گے تو انشاءاللہ دنیا آپ کے قدم چومتی نظر آتی ہے۔ یہ آپ ہی تھے جو UAE کی جو ایمریٹس ایئر لائن ہے اس کو بنا کر دینے والے آپ پاکستانی ہی تھے۔ آپ ہی تھے جو لوگوں کی ملکوں کی امداد کیا کرتے تھے، کبھی جرمنی کی کبھی اٹلی کی۔ آپ ہی تھے کہ آپ کے ملک کا صدر اگر امریکہ بھی جاتا تھا تو اس کا ریڈ کارپیٹڈ استقبال ہوا کرتا تھا۔ آج ہمارا فون بھی نہیں اٹھایا جاتا، کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ہم 4 جگہوں پر ٹھوکر کھائے بیٹھے ہیں۔ کتنی جگہوں پر؟ ان کا تو دل کر رہا ہے بس ابھی نماز ہو جائے۔ 4 جگہوں پر ہم نے ٹھوکر کھائی ہوئی ہے۔ اگر ہم ان 4 جگہوں پر اپنا راستہ درست کر لیں، رب کعبہ کی قسم
وہی رب جس نے ابو بکر و عمر کے قدموں میں دنیا لا کے رکھی تھی، وہی رب آپ کو بھی بادشاہ بنا سکتا ہے۔ آج ہم صرف دعائیں کر کر کے سمجھتے ہیں فلسطین جیت جائے گا۔ کیا ہم نے ان دعاؤں کے پورا ہونے کی شرائط پوری کی ہے؟ ہائے 4 شرائط، اور جلدی سے یاد رکھنا ان کو۔ اس دن بھی کہا تھا، آج پھر کہتا ہوں، زندگی کا پتہ نہیں، میں ہر وقت موت کی سواری پر ہوتا ہوں، اس لیے میں بہت ہی سچائی کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ سب سے پہلا اصول ہے شریعت کا کہ رحمت عالم کی سیرت، رحمت عالم کی شریعت، رحمت عالم کی شخصیت صرف منانے کے لیے دنیا میں نہیں آئی، اس کو اپنایا جاتا ہے۔ میرے آقا کی شخصیت صرف منانے کے لیے نہیں بلکہ اپنانے کے لیے ہے۔ اگر صرف منانے کے لیے ہوتی تو ابو جہل نے بھی منائی تھی۔ سب سے پہلی خوشی جو منائی تھی اس کائنات میں رحمت عالم کی ولادت پر، تو ابو لہب نے روٹی آزاد کی۔ پوچھ لیجیے علماء سے۔ میرے آقا کی شریعت، میرے آقا کی سنت، میرے آقا کی شخصیت صرف منانے کے لیے نہیں ہے بلکہ کیا بولے نا، منانے کے لیے۔ دوسرا ضابطہ، دوسرا اصول، جب تک آقا کی سیرت کو امام نہیں بنائیں گے، جب تک آقا کی شریعت کو فالو نہیں کریں گے، جب تک آقا کی ہر سنت کو اہمیت دے کر اس کی پیروی کر کے اس کو اپنے جسم پر لاگو نہیں کریں گے، بگڑی نہیں کریں گے، منزل کو نہیں پہنچیں گے۔ تیسری گزارش میں نے یہ کی تھی کہ شریعت کا ضابطہ ہے، قانون ہے، اصول ہے کہ میرے آقا کی پوری شریعت کی عمارت جس بنیاد پہ کھڑی ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ اللہ کی ذات، اس کی صفات، اس کی طاقت، قدرت میں کوئی شریک ہے نہیں۔ اور چوتھا اصول میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اگر عقیدہ توحید میں کمزوری ہو گئی، اگر ہم نے اپنے سر کو فٹ بال بنا لیا جو کبھی کہیں جاتا ہے، کبھی کہیں جھکتا ہے، کبھی کسی دربار پہ، کبھی کسی سرکار پہ، کبھی کسی کے قدموں پر، کبھی کسی کی قبر پر، تو پھر رحمت عالم کی غلامی بھی جنت میں نہیں لے جا سکتی تھی۔ یاد رکھنا۔ اور یہ بات میں قرآن سے، باقی سب باتیں بھی قرآن سے ثابت کرتا، وقت اگر ہوتا یہ آخری بات عرض کرتا۔ فرمایا قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون۔ مشرکین مکہ لالچ دے رہے تھے عبداللہ کے یتیم کو کہ محمد آؤ ہم تھوڑا کمپرومائز کر لیتے ہیں، آپ ہمارے بتوں کی عبادت کر لو، ہم آپ کے رب کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہمارے نات منا دو، ساروں کے سامنے سجدہ کر لو، ان کو مشکل کشا مان لو، ان سے اولاد مانگا کرو، ان سے بارش کا سوال کیا کرو، بدلے میں ہم بھی آپ کے رب کو اپنا معبود مان لیں گے، اور اگر آپ یہ وعدہ کر لو ہم سے تو ہم آپ کو دولت بھی دیں گے، ہم آپ کو سردار بھی بنائیں گے، جہاں کہو گے اس خاندان میں آپ کا رشتہ بھی کروائیں گے۔ رب العالمین نے فرمایا قل میرے معبود زبان آپ کی ہوگی، اعلان میرا ہوگا، دو ٹوک اعلان کر دیجیے افغیر اللہ تأمرونی اعبد۔ کتنے نادان ہو تم، جاہلوں کے امام ہو تم، کیا تم مجھ سے یہ توقع رکھتے ہو کہ میں بتوں کے آگے سر جھکا دوں، ان کو معبود ماننا تو دور کی بات، محمد تو اپنے دل و دماغ میں غیر اللہ کا تصور بھی نہیں لا سکتا۔ کیوں؟ کہ اللہ نے قانون بتا رکھا ہے۔ کیا بتا رکھا ہے؟ قانون جس میں رعایت نہیں ہوتی۔ فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، میرے معبود آپ کے لیے بھی یہی قانون، اور آپ سے پہلے تمام انبیاء اور رسل کے لیے بھی یہی ضابطہ، یہی دستور اور یہی اصول تھا کہ لَئِنْ أَشْرَكْتَ
اب روٹھ جائے گا، اور اگر اللہ روٹھ گیا وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو پھر بگڑی نہیں بن سکے گی۔ اگر اللہ کی ذات و صفات میں کسی کی شرکت کو گوارا کر لیا میرے معبود، تو آپ کی منزل کو نہیں پہنچ پائیں گے۔ میرا معبود ہونے کے باوجود آپ کے نقصان سے نہیں بچ پائیں گے۔ یہ انبیاء کے لیے بھی ضابطہ ہے، یہ رسولوں کے لیے بھی قانون ہے، یہ امام الانبیاء کے لیے بھی قاعدہ ہے کہ اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک کرنے کی اجازت نہیں۔ تو عزیز دوستو، میرے اور آپ کے لیے کہاں سے گنجائش نکل آئی کہ ہم کبھی کسی کو مشکل کشا پکاریں، کبھی ہم کسی سے مشکلات میں مدد مانگیں، اولاد کے لیے ہم درباروں پہ ماتھا ٹیکیں، ماں و دولت کی فراوانی کے لیے لوگوں کے آگے سر جھکاتے پھریں۔ یاد رکھنا، وہ اللہ جو اپنے انبیاء کو بھی شرک کی اجازت نہیں دے رہا، وہ آپ کو بھی شرک کی اجازت نہیں دیتا۔ رب العالمین نے فرمایا یہ بھی فیصلہ ہے، وہ انبیاء کے لیے تھا اور یہ تمہارے لیے ہے۔ اللہ نے قانون بنا دیا، اللہ نے ضابطہ طے فرما دیا، اللہ نے اصول لاگو کر دیا۔ یا اللہ کیا اصول ہے؟ فرمایا اللہ تعبدوا الا ایہ، کسی اور کی عبادت کی اجازت نہیں، کسی اور کو سجدے کی اجازت نہیں، کسی اور سے مشکلات میں مدد مانگنے کی اجازت نہیں۔ کوئی تمہیں اولاد نہیں دے سکتا، کوئی تمہاری بیماریاں دور نہیں کر سکتا الا اللہ۔ معبود کون ہے؟ کچھ جواب درست آئے ہیں اور کچھ کو اصلاح کی ضرورت ہے۔ میرے عزیز دوستو، یاد رکھیے، صرف اللہ نہیں کہنا، اللہ ہی کہنا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ اللہ ہی۔ ہاں، اس لیے کہ یہی فرق تھا، یہی فرق ہے اور یہی فرق حشر کے روز بھی ہوگا۔ کچھ لوگ کہیں گے اللہ بھی کرتا ہے، اور محمد کے غلام کہتے ہیں اللہ ہی کرتا ہے۔ اور ہم گھی والوں میں سے نہیں، گھی والوں کا امام ابو جہل ہوگا، حشر کے روز گھی والے ابو لہب کے مقتدی ہوں گے، حشر کے روز گھی والے مشرکوں کے ساتھی ہوں گے، اور جو ہی بولے گا وہ حشر کے روز ابو بکر کا غلام ہوگا، وہ عمر اور عثمان کی جماعت میں ہوگا، وہ علی اور معاویہ کے ساتھیوں میں ہوگا، حسن و حسین اس کے امام ہوں گے۔ وہ دنیا میں بھی گرج کے کہے گا اور آخرت میں بھی گرج کے کہے گا کہ ہم سب کا معبود کون ہے۔ اور ہی پر ایسا ضرب لگاؤ نا کہ عالم ارواح میں ہمارے اکابر تک آپ کی آواز پہنچ جائے اور وہ خوش ہو جائیں کہ ہم نے جس مشن کے لیے اور جس مقصد کے لیے قربانیاں دی تھیں، لنگیا والوں نے اس مشن کو بھلایا نہیں ہے۔ وہ آج بھی کرناٹ والی مسجد میں گرج برس کے کہہ رہے ہیں کائنات میں کسی سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ رب العالمین نے فرمایا قانون ہے یہ، اس میں کوئی رعایت نہیں، ضابطہ ہے اس میں کوئی رخصت نہیں۔ اللہ تعبدوا الا ایہ، تم سب کا معبود کون؟ سجدہ کس کا حق ہے؟ مسجود کون؟ مشکلات میں کام آنے والا مشکل کشا کون؟ ساری تفصیلات جاننے والا علام الغیوب کون؟ اپنے بندوں کو اولاد کی خوشیاں عطا کرنے والا کون؟ اور مشکلات میں کام آنے والا مشکل کشا کون؟ بیماریاں دور کرنے والا کون؟ مولیہ کے روشن ضمیرو یاد رکھنا، بچے سے غلطی ہو جائے، معافی مانگنے کے لیے والدین کے پاس آئے تو ماں باپ بھی بچے کو تانا دیا
بغیر معاف نہیں کرتے. قربان جاؤں رب العالمین کی رحمت پر. ایک نہیں، ہزار نہیں، کروڑ نہیں، زندگی بھر کے گناہ لے کر رب کے دربار میں آؤ. جوانی میں نہیں آ سکے، شباب میں نہیں آ سکے، سفید بال ہو گئے، کمر جھک گئی، مال و دولت ختم ہو گیا، اولاد بھی دور ہو کر چلی گئی، رشتہ داروں نے بھی نظریں پھیر لی، دوست یار بھی کہیں کترانے لگے. یہ وہ بوڑھا اللہ کے دربار میں آ کے کہتا ہے الہ العالمین ساری زندگی تیری بغاوت میں گزار کے آیا ہوں، لیکن آیا تیرے پاس ہوں، کہیں اور نہیں گیا، میرے گناہوں کو معاف فرما. رب العالمین فرماتے ہیں میں اپنے گناہگار بندے کو تانا بھی نہیں دیتا، معاف کر دیتا ہوں. اس کے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوتی. اور یہ کوئی انوکھی بات نہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں کر رہا آپ کے سامنے، یہ وہی بات ہے جو رحمت عالم سے چلتی ہوئی ہے. فرحان کی بلندی پر میرے آقا نے اعلان فرمایا تھا، فرمایا قولوا لا الہ، کوئی نہیں معبود، کوئی نہیں مسجود، کوئی نہیں علام الغیوب، لات منات کارساز نہیں، عزا اور حبل مشکل کشا نہیں، کائنات میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا الا اللہ. سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ یہی وہ سبق ہے جو آپ کے والدین نے آپ کو پڑھایا. بچپن میں ماں اپنی گود میں لے کر آپ سے کہلواتی تھی، والد آپ کو اپنے کندھے پر سیر بھی کرواتا تھا اور ساتھ میں کہلوایا بھی کرتا تھا لا الہ الا اللہ. آپ بھی کہلواتے ہیں نا بچوں سے؟ کہلوایا کریں، تھوڑا سا ٹائم بچوں کو بھی دیا کریں، سارا وقت موبائل کے لیے نہ رکھا. بچوں کو وقت دیا کیجیے، رات کو سونے سے پہلے، صبح اسکول جانے سے پہلے انہیں کہا کیجیے بیٹا آج ذرا سبق تو سنا دو نا تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے. یہ انبیاء کی سنت ہے، یاد رکھنا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے آنکھیں بند ہونے سے پہلے اپنے بچوں کو اپنے قریب ہو گئے اور فرمایا ما تعبدون من بعدی، میرے بچوں ذرا میرا سبق تو سناؤ نا. دنیا چھوڑنے لگا ہوں تاکہ اطمینان ہو جائے، تم نے میرا سبق یاد رکھا ہوا ہے. ذرا بتاؤ تو صحیح زندگی کے سفر میں معبود کس کو مانو گے، سجدہ کس کا کرو گے، مشکلات میں مدد کس سے مانگو گے، اولاد دینے والا کون ہے؟ سارے بچوں نے بیک زبان جواب دیا نعبد الہ. ابا تیرا سبق نہیں بھلایا، تیرا سبق یاد رکھا ہے، سینے سے لگا کے رکھا ہے. مرنا پڑا تو مر جائیں گے، جلنا پڑا تو جل جائیں گے، ریزہ ریزہ ہونا پڑا تو ہو جائیں گے، لیکن معبود اللہ کے سوا کسی کو نہیں مانیں گے. اور یہی ترجمہ ہے اس کلمے کا جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. اپنے بچوں کو سکھائیں گے نا انشاءاللہ. ان کو بار بار پڑھایا کریں، ان کو بار بار سکھایا کریں، لیکن وہی سکھائیں گے جن کو خود بھی یاد ہو، جو خود بھی پڑھتے رہیں گے، جو زندوں میں زندوں کی طرح رہیں گے. رحمت عالم نے فرمایا تھا مثل الذی یذکر والذی لا یذکر مثل الحی والمیت. اللہ کا ذکر کرنے والے زندہ کی طرح ہوتے ہیں اور اللہ کا ذکر نہ کرنے والے مردہ کی طرح. تو کیا خیال ہے آپ سب لوگ زندہ ہی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، تو تھوڑا سا امتحان نہ لوں آپ کا، سبق یاد بھی ہو جائے، زندگی کا ثبوت بھی ہو جائے. لا یہ میرا ایمان ہے.
لیکن یاد رکھنا میرے آقا نے فرمایا تھا لا تشرک باللہ ان قتلت او حرمت او صلبت. کوئی تمہیں قتل کر دے، کوئی تمہیں پھانسی پر لٹکا دے، کوئی تم پر انگارے دہکا کر تمہیں بارگی کیوں کر دے، سب گوارا کر لینا. لا تشرک باللہ ہی کہنا کبھی بھی. میرے عزیز دوستو، آپ سب کی محبتوں کا شکر گزار. ہمارے بزرگوار